الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب آپ آ ہی گئے ہیں، نکال ہی لیا ہے تو بوا سے بلند کے لیے پڑھئے۔ بلانے کا مقصد آپ کو دیکھنا نہیں ہے، نہ مجھے دیکھنا ہے۔ جس گھر میں بیٹھے ہیں اس گھر میں برکتوں کے لیے درود و سلام کی محفل سجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گھروں کو روشن اور آباد فرمائے۔ آپ بوا سے بلند مل کے پڑھئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب میں سنوں گا اور پورا مجمع مل کے پڑھئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا راحت للعاشقین۔ بعد حمد والصلاة فی عظمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واجب الاحترام عزت ماں معزز و محتشم سادات اعظام علماء ذیت شام، صدر محفل اور میرے انتہائی واجب الاحترام صداقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاحب دعوت برادران، اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے آج یہ بابرکت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل آنا نصیب فرمایا۔ اس محفل پاک کی نسبت چونکہ بڑی اعلیٰ ہے، جس طرح میرے برادر عزیز جناب نقیب محفل سید تنویر حسین شاہ صاحب فرما رہے سن، تو اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ برکتاں عزتاں انہاں دے صدقے ہیں۔ جو تہاڈا میرا رشتہ ہے وہ اس وجہ نال ہے، اور یہ تعلق ایسا ہے کہ جو تعلق ختم ہونے والا نہیں۔ میرے خالق نے سب تو پہلے جو روئے کائنات کو تخلیق فرما لیا، پھر اللہ کریم نے انہوں سجان واسطے خالق نے اپنی مہربانیاں فرمائیاں، اور پھر خالق نے عقل تخلیق فرمائی۔ عقل بن گئی تو اللہ نے عقل نو حکم فرمایا کھڑی ہو جا۔ ایک سیکنڈ تو پہلے، لمحے تو پہلے عقل کھڑی ہو گئی۔ پھر خالق نے فرمایا جھک جا، عقل سجدہ ریز ہو گئی۔ فرمایا گھوم جا، عقل گھوم گئی۔ پھر اللہ نے جانوراں کو بلایا اور بلا کے فرمایا اس کو لے جاؤ۔ جانور کہنے لگے مولا سمجھ ہی نہیں آئی شے کیا ہے۔ پھر خالق نے فرشتوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا اس کو سنبھال لو۔ کہنے لگے بہت پاور والی طاقت والی شے ہے، یہ کنٹرول نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو بلایا، انسان کو بلا کے فرمایا اس کو لے جا۔ انسان نے عقل نو پسند کیتا، پسند کر کے عرض کیتی باری تعالیٰ تیری تخلیق اعلیٰ ہے، تیری تخلیق اعلیٰ ہے، پسند کرنا ہاں، قبول کرنا ہاں۔ اللہ نے عقل انسان کو عطا فرمائی۔ جو عقل ملی تو خالق نے عقل کو حکم فرمایا اے عقل سن، جدو تک میرے بندے کو رہنا میں تو سجدہ کر دی رہنا۔ سبحان اللہ۔ عقل نے کیا جی مولا حاضر، جدو تک میرے بندے کو رہنا میں تو سجدہ کر دی رہنا۔ جسم سجدہ نہیں کردا، انسان کی عقل ہی اللہ دے دروازے تے جھکا دی۔ سونا ہوئے رج کے لیکن ایک دماغ دا پردہ شارٹ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، پاگل ہے، مینٹل ہے، اللہ لوگ ہے۔ لیکن پورا جسم فریکچر ہو جائے اور عقل سلامت رہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا سیانا ہے۔
مشورے لیندے نے، رائے لیندے نے، بلانے نے، اس کو سنتے نے، اس کو آ کے بیٹھ کے اپنے معاملات سدھارن نے، اس کو بیٹھتے نے۔ تو عاشقان رسول اس عقل کو اس ویلے خالق نے انسان کو عطا کیتا۔ آج بھی کوئی سجدہ کرنے واسطے جائے تو ہاتھ کو کیا پتا کیویں کھڑا ہونا ہے، کیویں اٹھانا ہے، گوٹے کو کیا پتا کیویں جھکنا ہے، کیویں رکھنا ہے۔ یہ عقل ہاتھ اٹھا کے کہندی ہے کہ نا اللہ سب تو بڑا ہے، سبحان اللہ، سب تو بڑا ہے۔ عقل کہتی ہے کہنا سبحانک اللہم و بحمدک، کہنا الحمدللہ۔ عقل جھکا کے کہتی ہے پڑھنا سبحان ربی العظیم، متھا زمین تے رکھ کے کہلواندی ہے پڑھ سبحان ربی الاعلی۔ تو انسان اپنی عقل دے نال ہی اللہ دی بارگاہ وچ عابد ہے، اللہ دی بارگاہ وچ عبادت کرنے والا ہے۔ تو عقل جس ویلے مل چکی وعدہ کر دیا کہ تیرے بندے کو رہواں گی تو تینوں سجدہ کرتی رہواں گی، پھر جس ویلے نکلن لگی تو پھر عقل نے ایک عرض کی تھی باری تعالیٰ اگر کدی گمراہ ہو جاواں، کدی راستے تو ہٹ جاواں، کدی بھٹک جاواں تو کیا کرا؟ اللہ نے فرمایا فکر نہ کر، ایک نظام بنا رہے ہیں، اگر تو گمراہ ہو گئی، بھٹک گئی تو تیرے زمانے اندر اپنے نبی بھیجاں گا، تو میرے نبیاں دے پیچھے لگ جانا، واپس راہ تے آ جائے گی، سبحان اللہ، واپس راہ تے آ جائے گی۔ جو زمانے میں نبی آئے بس تو نبی دی اتباع کر لینا، اطاعت کر لینا، پیروی کر لینا، گمراہی تو نکال کے ہدایت کے رستے تے میرے نبی لے آن گے۔ عقل زمین دے آ گئی، فطور گڑے، شرارت گڑی، اپنے تماشے بنائے، لوگاں دے تماشے کیتے۔ اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ارشاد فرمایا میرے رب نے بہت بڑا بیڑا بناؤ۔ اللہ دے حکم دے نال حضرت نوح نبی نے بیڑا بنایا، اور بیڑا کتنا ہے تیرے عملی موٹی والے گاؤں تو ڈبل، اتنا بڑا بیڑا بنایا۔ جدو بنا رہے ہیں قوم نے سوال کیتا اے پیغمبر کیا بنا رہے ہیں؟ میں سمجھان لی مثال عرض کراں گا تاکہ سمجھ آ جائے کہ عقل دی اتباع اور عقل دی رائے حق کیا ہے، اور آج دی گفتگو دا عنوان بھی یہ ہے اور جان دی منزل کیا ہے۔ عاشقان رسول جس میں آ کے سوال کرتے ہیں اتنا بڑا بیڑا چلاوے گا کتھے، پانی کتھوں لے گا، کھچ کے سمندر تک کیویں لے کے جاوے گا؟ حضرت نوح نبی نے ارشاد فرمایا جو میں دیکھ رہا ہاں وہ تساں نہیں دیکھ رہے، جو میں جاننا ہاں وہ تساں نو علم نہیں ہے۔ قوم وہ نہیں جان دی جو نبی جان دے، قوم نو علم نہیں ہے جو نبیوں نو علم ہے۔ اس لئے آپ نے فرمایا آسمان تو پانی برسے گا، زمین پانی اگلے گی، اتنا پانی ہوئے گا کہ ہزارہ فٹ پہاڑا تو پانی بلند ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے اسی درختہ تے چڑھ جاواں گے، پہاڑا تے چڑھ جاواں گے۔ عقل ہے نا تو نبیاں نال فطور کرنے لگی، نبیاں نال جھگڑے کرنے لگی، نبیاں دے مقابلے کرنے لگے۔ تو اعلان کہہ اٹھے اسا تیرے بیڑے وچ نہیں آواں گے، تیری مخالفت کراں گے۔ عقل جو ہے نا پھر میرے خالق کا حکم آیا اے میرے نور جو جو تیری اتباع کرنے والے، یہ نہیں سادہ لفظ جاکھاں جو تیرے ہیں بلا لے، جو تیرے ہیں، تھوڑا اونچی بولی ہے نا، جو تیرے ہیں بلا لے۔ آواز دیتی تو آگئے سوار ہو گئے، فرمایا ہر جانور دا جوڑا جوڑا اس بیڑے پہ سوار کر لے، خوراک کا انتظام کر لے۔ پھر زمین نے پانی اگلا، آسمان نے پانی برسایا، لوگ اپنیاں اکھاں نال دیکھ رہے ہیں غرق ہونا، برباد ہونا۔ تو سادہ لفظ تشریح کرا میرے بھائی بچے او جنہاں نے نبی دا دامن پکڑا، سبحان اللہ، باقی سارے غرق ہو گئے جنہاں نے نبی نال جھگڑا کیا، نبی نال تنازع بنایا، نبی دی مخالفتہ کیتیاں، نبی نال بحث کیتی، نبی دے علم تے اعتراض کیتا، نبی دے فرمان نہ منیا، پسے پش ڈالا۔ ایون کہ انہاں وچوں انہاں دا بیٹا حضرت نوح نبی پاک دا بیٹا غرق ہو رہے ہیں۔ عرض کی تھی باری تعالیٰ ہے تو میرا بیٹا ہے، تو جواب آیا اے نوح جے تیرا ہوگا، جے تیرا ہوگا تو تیرے نال نہ ہوگا۔ پیدا ہون نال اولاد نہیں ہے، نظریے تے چلن نال اولاد۔ اگر کسی دے ذہن چے وہم آ گیا کہ وہ پیدا ہو گیا اس خاندان کے اندر تو بڑا مقام ہو گیا، نہیں، پیدائش تو بعد اگر خاندان دے نظریے تے ہے، اس راستے تے ہے تو اس خاندان دا بیٹا ہے۔ اگر بغاوت کرے گا تو جس طرح نظام تو بغاوت کرنے والا باغی ہے،
اس سے تیرے نظریات تو بغاوت کرنے والا بھی باغی تو تیرے نظریے تے نہیں ہے اے نوے باغی ہے سو غرق ہوئے اور بچے کون جنہاں نے نو نبی دا دامن پکڑا پھر زمانہ چلتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا اس دور دے اندر جادو اپنے عروج تے ہا عقل انسانی جادو نو کل سمجھ بیٹھی اور اس جادو دے پیچھے چل پڑی اور عقل نو اتنا محو کر لیا جادو نے کہ جادو گران دا نام ذکر بلند اللہ کریم نے اس دور دی عقل نو راہ تے لیان نہیں پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا حضرت موسیٰ نبی نے آکے ارشاد فرمایا لوگو اس جادو دی حقیقت کیا ہے کہ میدان چلے آؤ میدان میں جمع ہو گئے رسیاں نو بٹ چاڑے قرآن کہہ رہے ہیں رسیاں نو بٹ چاڑے میدان چ ڈالیاں حرکت کرنے لگیاں اللہ دی بارگاہ چرچ کی باری تعالیٰ تیرا کیا حکم ہے فرمایا میرے بندے موسیٰ اس عقل نو اس انسان نو عقل دینی ہے عقل نو راہ حق تے لے آنا ہے تو پھر اعلان کرنے آ تو تیرے ہاتھ چ لاٹھی ہے عصا ہے اس تو زمین تے رکھ اور اپنے رب دی قدرت بھی عقل انسانی واسطے رہے حق کے لیان واسطے اسا زمین تے رکھا بہت بڑا اجتہا بن گیا جس رسی کو پکڑے نگل جائے جس رسی کو پکڑے نگل جائے تمام رسیاں نگل لیاں دل وچ خیال آیا باری تعالیٰ ان دا ریموٹ کنٹرول کتھے قابو کیویں ہوئے گا انو کیویں پکڑا گا کس طرح قابو ہوئے گا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جی مولا ہاتھ لاٹھی تے تسا رکھ دیو واپس شکل اسی بنا دے گا اجدے تو لاٹھی تیرا رب بنا دے گا بس دستے موسیٰ لگیا واپس اجدیا لاٹھی بن گیا اس قوم نے اعلان کیتا آمنا برب موسیٰ و ہارون اس دور دی عقل حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دی ایمان لے آکے واپس ایمان دے وچ داخل ہو گئے تو ہر دور اندر پیغمبر آئے عقل نو ہدایت دے رستے تے لیان واسطے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے آپ اچھا بنیاد سمجھ آگی تو پوری تقریر سمجھ آ جائے آپ تشریف لائے تو اس میں طب دا عروجہ میڈیکل سائنس اپنے ٹاپ لے آئی اور بہت بڑا نام آ میڈیکل دا اور طب دا اس شعبے کے اندر بہت زیادہ آگے ترقی کر چکے ہیں پر 4 مرضہ سے ریسرچ کر دیا ہویا ہر طبیب خاموش آ اس دی ریسرچ بند ہے کیڑے کیڑے کہ کس طریقے نال مادر زاد نابینا نو اکھا ملن کس طریقے نال کوڑیاں نو شفا ملے کس طریقے نال پھل بیری دے مریض اج نو ڈبی وا کہنے برس والے انہاں دا حسن واپس آ جائے اور کس طرح مردے زندہ ہو جان طب ریسرچ کر رہی ہے اس دور دی عقل طب نو سب مت رہی ہے اور اس مقام تے طب پہنچ کے بڑے بڑے طبیب اطباء اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہنے والے شعور دے مالک لوگ اس ریسرچ تے آکے کھڑے ہو گئے ان کیا بنے گا ان کیا بنے گا اللہ نے اس دور دی عقل نو راہ حق تے لیان واسطے اپنے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا آپ نے فرمایا جاؤ نبینا لے آؤ اکھاں تو نبینا آیا آپ نے ہاتھ پھیرا نظر آنا شروع ہو گئے سبحان اللہ مادر ذات نبینا آیا جس نے دل بھی اندر نہیں آئے بس ہاتھ پھیرا تو نظر آنا شروع ہو گیا طب اس مقام پہ آکے جھک گئی پھر آپ نے فرمایا چلو انج کرو جو کوڑا ہے جس سے جسم پہ کوڑ چل چکا ہے لے آؤ ہاتھ پھیرا تو شفا مل گئی پھل بیری دے مریض والا برس والا آیا ہاتھ پھیرا تو حسن واپس آ گیا بچے مردے تو فرمایا اپنے مٹی نال گنگو گھوڑے بناؤ پرندے بناؤ اور پرندے بنائے آپ پھونک مارن تو زندہ ہو جان اڑن لگ جان پھر فرمایا اور جس نے جسم سے روح نکل چکی ہے روح واپس لے آنی ہے تو مردے لے آؤ آپ فرمان کم بِإِذْنِ اللَّهِ بس اتنا حکم ہوئے اوہی الموتى بِإِذْنِ اللَّهِ آپ نے اللہ کے اذن نال حکم فرمایا مردے زندہ ہو کے کھڑے ہو جان تو طب اس دور دی عقل جو راہ حق تو گمراہ ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ نے پکڑ کے واپس رب نال ملا زمانہ آیا تیرے میرے محبوب دا جنہ دے ذکر دے چرچے زمین و آسمان تے براول برات تذکرے دنیا ذکر کر رہی ہے چرچے کر رہی ہے تھا تے ہر لمحے ذکر ہو رہے ہیں اس محبوب کے زمانے اندر سائنس اپنے عروج تے ہے آج سائنسی علوم اور آئی ٹی اور کتنا زیادہ اس دور کے اندر سائنس نے ریسرچ کیتی ہے سینکڑوں دے فاصلے گھنٹوں دے فاصلے سیکنڈاں مہینیاں دے فاصلے دناں
اور پوری دنیا نو گلوبل ویلج بنا کے پوری دنیا نو اکٹھا کر دیتا، اور سائنس اس مقام تے کھڑی ہے کہ آج جو کہہ رہی ہے لوگ تسلیم کر رہے ہیں، جو کہہ رہی ہے تسلیم کر رہے ہیں۔ ایک مثال دے کے سمجھانا، اس میڈیا دا اتنا دجل ہے، دجال تو آنا ہے نا، فریب ہے، دجل تو ہے، اور دجل دا معنی فریب ہے، اس دا اتنا فریب ہے جو کہہ دے وے لوگ یقین کر دے، جو کہہ دے وے پوچھے بغیر کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کیا اس کی بناون والے دی وجہ کیا ہے، کیوں ویڈیو آئی، کیا وجہ بنی، یعنی جو دجل پھیلا دے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ یہ زمانہ قیامت تک جانا ہے، اور سائنس اپنے عروج وال جا رہی ہے اور جلدی جا رہی ہے۔ ریسرچ کر رہے ہیں کہ چاند تے حکمرانی کیتی جائے اور عوام چاند تے شفٹ کیتی جائے، اور اس تو بھی اگے باقی سیارے تلاش کر کے پہنچے جان، غذا کا انتظام کیتا جائے، لوگوں کو ٹھہرایا جائے۔ دور دور کی سیارہ تک ریسرچ شروع ہو گئی، اور دامن ہے سائنسدانہ دا، اور عروج دنیا پکڑ کے کھڑی ہے۔ اور آج دی عقل نو اس مقام پہ کھڑے ہو کے اس میں ہر شے نظر آ رہی ہے، اور جو نظر آ رہی ہے وہ تو حق سمجھ رہے ہیں۔ اس دور کے اندر رسول اللہ تشریف لائے، میرے خالق نے شب معراج لامکان تے بلایا، اور قیامت تک لیے اعلان کر دیتا، اے سائنس جس سیارے تے تو پہنچے گی وہ سیارہ دیکھنا مصطفیٰ کریم دی گزرگاہ ہے۔ میرے آقا کریم کی گزرگاہ ہے، آپ سدرۃ المنتہا تک گئے، اور پھر زمین تے کھڑے ہو کے کنٹرول ریموٹ کنٹرول بنا کے چینل کنٹرول کیتے، مجمع کنٹرول کیتے۔ آپ نے زمین تے کھڑے ہو کے ایک انگلی اٹھائی، ابھی قبیس پہاڑی گواہ ہے، آقا کریم کی انگلی دا اشارہ چند دو ٹکڑے ہو گئے، اور پھر ہاتھ جوڑے تو واپس مل گیا۔ اگر اتنیاں زیادہ زبردست قسم کی گریوٹی اگر بنا کے اور ریزس تخلیق کر کے اتنی بڑی صلاحیت پیدا کر بھی لے کہ چک توڑ دے وے، تو جوڑے گی کس طرح؟ یہ مصطفیٰ کریم دی انگلی دا کمال۔ تو پھر اس تو بھی اگے چلیے، اس تو بھی اگے چلیے، چلو بن دیا سرکار دا معراج والا جانا اسی نہیں ویکھا، آپ دا چند دو ٹکڑے کرنا اسی نہیں ویکھا۔ ایک اور میرے محبوب دی شان، اج ریسرچ کے اندر ہر شخص اگے جا رہے ہیں، اسکالر، پی ایچ ڈی، پروفیسر، اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ ایک ایسی شان مصطفیٰ کریم دی، آج ریسرچ نے اتنے سنٹر بن چکے، انسائکلوپیڈیا والے، ریسرچ والے، ڈیٹیل والے، اپنے اپنے مضمون اندر سارے ایکسپرٹ اور ماہر ہویا کیا؟ اس مقام ہوتے اللہ کریم نے قرآن کو بھیجا، اور بھیج کے اعلان قیامت تک لی کر دیتا۔ اگر تو سکتے ہو کہ کلام محمد رسول اللہ نے خود بڑھایا، تو یہ دیورگی ایک صورت ہی بڑھا کے لے۔ آج کوئی علم کی کمی ہے، گلی گلی سکالر موجود ہیں، نگر نگر پی ایچ ڈی پروفیسر مل رہے ہیں، شاندار قسم کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ یہ چیلنج قیامت تک صرف مسلمانوں نہیں، جتنے انو شک کے اس قرآن پاک کے اندر، وہ یہودی ہون، عیسائی ہون، جو کوئی بھی ہون، یہ چیلنج میرے بھائی قیامت تک ہے۔ ان دے ورگی ایک صورت ہی بنا کے وقا دے۔ چلو من لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج تے جانا نہیں ویکھا، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چند ٹکڑے کرنا نہیں ویکھا، لیکن قرآن تو گھر گھر موجود ہے، مسجد مسجد موجود ہے، ہر ایک کے سینے چ موجود ہے۔ تو فرمایا اعلان ہے رہتی دنیا تک، اگر میرے محبوب دی علمیت تے، قابلیت تے، آپ دی عظمت تے، آپ دی شان تے کوئی شک و شبہ ہے، اس قرآن تے کوئی شک و شبہ ہے، تو ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ عاشقان رسول حالی تک تو بڑھ نہیں سکی، قیامت تک بھی ہو جائے تو صورت نہیں بڑھ سکتی۔ جس چکا چوند روشنی اندر عقل اتنے عروجتے ہیں، کتنے جی بی، کتنے ڈیٹا، کتنے پتہ نہیں کیا کیا تخلیق کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی ریسرچ آ کے بند ہے۔ اچھا ایک اور مغالطہ دور کرتا جاواں، کئی بچوں کو پڑھایا جا رہے اور سکھایا جا رہے کیا کہ جی فلاں قرآن کی گل تو سائنس نے من لی ہے، فلاں قرآن کی گل تو سائنس نے من لی ہے، اور قرآن بھی اس گل کو سائنس نے بھی من لیا ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے، سائنس دی سچائی دی اتھارٹی کیا ہے؟ قرآن دی اتھارٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے،
لیکن سائنس کی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ کیا خبر چند صدیوں تو بعد سائنس کے نظریات کوئی ریجیکٹ کر کے نئے نظریے لے آئے، تو سائنس نے تو نہیں آیا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سائنس نے تو نہیں آیا نا اس کتاب وچ کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سائنس اپنی اتھینٹسٹی پروو کرے کہ سائنس اتھینٹک تھے، تو دوستان عزیز وقار سائنس کوئی کسی قسم دی ثبوت دین والی دلیل دین والی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ان میں اگلی گل کلیئر کر دے میں یاد رہ جائے، قرآن اپنی اتھینٹسٹی نبی پاک کی ذات کی وجہ نال لے کے آئے، سائنس تو نبی پاک دے قدمہ دی خواب دے ذرے چن رہی ہے اور اس نتیجے دے پہنچ رہی ہے کہ نبی کریم ایویں کیویں کر گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بدلے کا زمانہ لاکھ مدن، قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ایک چھوٹی جی مثال دے کہ سائنس دی جو اپنی اوقات ہے یاد کروا دے۔ ارسطو ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، اس نے ایک ریسرچ کی تھی اور ریسرچ کر کے کہنے لگ گیا بچہ جو ماہواری دا خون عورت نو ہر مہینے آتا ہے، اس خون دے اندروں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ تشریف لائے، آقا نے فرمایا عورت دے قریب انہوں دینا چاہتی جانا جو تک پاکی حاصل نہ کر لے، تو نظریہ تو ریجیکٹ ہو گیا۔ اور آج سائنس اس گل نو تسلیم کر لئی کہ بچے دی پیدائش طہارت پاکی دے عالم وچ ہے اور وہ بلڈ بچے دی خوراک بنتا ہے۔ دوستان نے یہ شام ایک سوال کرنا حق رکھنا، یہ نظریہ سائنس نے دیتا، سائنسدان صدیاں تک بندے آئے، اس نظریے نو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ فرمایا۔ اب کوئی سائنسدان کھڑا ہو کے میرے نبی دی اس خوبصورت ترین دلیل دا اور آپ دے اعلان دا کہ پاکی دی حالت وچ بیویاں کو جایا کرو، کوئی اس طرح رد کر کے وفا دے، قیامت آ سکتی ہے مصطفیٰ کریم دی اس دلیل دا رد نہیں ہو۔ اندھے ضمن ایک مسئلہ عرض کرتا جاواں، بچے دی پیدائش ہو جائے تو خواتین گھر دے اندر عورتوں کو 40 دن تک کہنی انہیں ناپاک نے، ضمن مسئلہ آ گئے اور سارے سمجھدار بیٹھے ہو، اگر ایک خون آنا 5 دن ختم ہو گیا تو عورت دا 6واں دن پاک ہے، 40 دن ضروری نہیں ہے۔ اے مفتیاں اے بڑیاں ہوئی ہیں گھر وچ بڑیاں مائیاں جیڑیاں کہندیاں نے جی 40 دن تک تو دا ہاتھ ہی نہیں لا سکتی ہیں، سن لیں زیادہ تو زیادہ مقدار اگر بلڈ جاری رہے تو 40 دن ہے، اگر 41ویں دن بھی بلڈ آیا تو وہ اٹھ کے غسل کر کے پاک ہو گئی ہے، وہ خون ختم ہو گیا۔ اور کم از کم 4 دن 5 دن 7 دن وہ خون ختم ہو جائے، اس دن تو نماز پڑھنی لازم ہے۔ اگر اس نے 35 دن بیکار گزرے تو 35 دنوں کی نمازاں کتنے ذمہ ہیں؟ پتہ نہیں کس جگہ تو 40 دن والا پھیلا دیتا ہے اور پھر 40 دن نہیں، یہ تو 40 دن نہیں کچھ کر سکتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ ایسے مسئلے پوچھ لیا کرو، یاد کر لیں، ضمن گل آگے تو میں شامل کر لیا کہ فقہ دا بھی ایک مسئلہ یاد کر کے جائیے تو سنیے۔ تو سائنس کون ہے اپنی اتھینٹسٹی بیان کرے؟ قرآن دا قیامت تک چیلنج ہے، جا لیا اور پھر زمانہ بیت سکتا ہے، مصطفیٰ کریم دی دتی ہوئی تعلیم کا رد نہیں ہو سکتا۔ اور پھر غیر تو غیر، اپنے تو اپنے، غیر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے گن گان والے۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ مائیکل ایچ ہارٹ، گریٹ سکالر آف کرسچینٹی، عیسائیت دا شاندار سکالر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے کیا؟ دا 100 ہسٹری دے 100 عظیم انسان، 100 عظیم انسان لکھ کے انہیں لکھ دے دا محمد is last but first، محمد آئے آخر چند پر ہیں سب تو نمبر 1۔ لوگاں نے کہا تو عیسائی ہو کے ہندہ کون ہے؟ مسلمانہ دے نبی تو نمبر 1 کہنے والا۔ اس نے کہا کہ میں انہوں نے سیرت کو 4 تو 5 باری پڑھا ہے اور پڑھ کے اس نتیجے دے پہنچے ماں محمد رسول اللہ اس قوم میں چاہے جس قوم دے اندر اپنیاں بیٹیاں خود زندہ دفن کر دے، اپنیاں بیٹیاں پانی کو لڑ دے، جڑا کالا پانی پی لیندہ تو گورا نہیں پیتا، جے اس تو سردار پانی پیندہ تو غلام،
نہیں پیندا غلام پی لیندہ تو سردار نہیں پیندا جتنا چشمہ تو غلام پانی بھردے سردار نہیں بھردے آئے گھوڑا اگے نکل گیا تو جاگنا جا سکنی ہیں انہاں دی جنگاں ختم نہیں ہوندیاں یا صدیاں تک لڑائی ہوندی میں سیرت مصطفیٰ کو پڑھا محبوب اس قوم میں چاہے جو خدا دا اس قوم تے احسان ہویا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محمد بھی آ جان اور اللہ دا عذاب بھی رہ جائے فرمایا مصطفیٰ انہاں میں چاہے جڑے پانیاں دے لڑتے ہیں جنہاں دیا بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی ہیں مصطفیٰ کریم آئے میں نمبر 1 کیوں نہ لکھا اس محبوب نے ایک قبیلہ نہیں ایک نسل نہیں ایک قوم نہیں ایک علاقہ نہیں پوری روئے کائنات انسان کیا مشرق کیا مغرب کیا شمال کیا جنوب کیا یورپ کیا افریقہ کیا امریکہ کیا کینیڈا کیا جاپان ساری کائنات انسان اٹھا کے اس نبی نے ایک چشمے تے جمع کر دیتے وہ چشمہ ہے آب زمزم والا اور پوری دنیا پانی پی رہی وہ چشمہ ہے آب زمزم والا اور پوری دنیا اونچی بولیے کوئی ہے ایسا تو لے آ آج گھر دے ایک فرد اعتماد نہیں ہے سربراہ دی مخالفت ہے باپ کے خلاف ہے پر روئے کائنات اتے کدی عربیاں آکھیا ہوئے زمزم ساڈا ہے اے اجمیاں دا نہیں ہے کدی گوریاں آکھیا ہوئے ساڈا ہے کالیاں دا نہیں ہے ہندوستان والے آکھا ہوئے مصر والا دا نہیں ہے ایک چشمہ ہے زمزم والا اور پوری روئے کائنات دے انسان اس چشمے تو پانی بھر رہے ہیں اے شان بر شان والا احسان ہے تو محمد رسول اللہ ہے شان بڑا احسان ہے تو محمد رسول اللہ دا ہے عاشقان رسول ذرا غور کریے گا یہ کوئی معمولی احسان نہیں ہے ان سائنسدان کیا اقوام متحدہ دنیا نے UN بنا کے اس کوشش سے لگی ہے کہ لوگ متحد ہو جائیں کارنیس نے کیا اگر چاہتے ہو کہ روئے کائنات کے لوگ جمع ہو جائیں اپنے بیکار قسم سے قوانین اٹھا کے چلے سٹو محمد عربی دی تعلیم UN دا منشور بنا لو پوری دنیا متحد ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چاہیا حاجی خواجہ قدر فرید نعرہ لاؤ گے تو کہنے گے سارے رڑ کے لگے ہوئے تو گل سمجھا لین دی اچھا تو میں عرض کر رہا سا اس مقام ہوتے جس مقام ہوتے اتنی گل سمجھ آگئی کہ پانی دے چشمے دے گٹھا کر دیتا پھر وہ کہتا ہے کہ میں کیوں نہ اللہ آکھاں ایک جنگ ہو رہی ہے اور زخمیاں دی تعداد ہے ایک آواز آدھی ہے العطش کوئی ہے پانی پلان والا کوئی ہے پانی پلان والا مجاہد پانی بھر کے لے گئے پیالہ پکڑ کے علی ہونٹا نہ لگ گیا نہیں کہ دوسرے مقام تو آواز آئی العطش کوئی ہے پانی پلان والا جو پی رہے ہیں نا انہوں نے کہا کہ میرے نالوں بھی زیادہ پیاسا ہے پہلے اس کو پلا گیا اپنا پیا نہیں پانی ہٹا دیتا اس ملے بھیجیا دوسرے کو پہنچے اس نے علی پیالہ پکڑا ہونٹا دے قریب کیتا نہیں کہ آواز تیسرے مقام تو آئی العطش کوئی ہے پانی پلان والا تو پانی پلان والا انہوں نے پیالہ ہٹا کے فرمایا پہلے اس کو پلا کے آؤ میرا بھائی زیادہ پیاسا ہے وہ مجاہد پیالہ لے کے پہنچے تو شہید ہو چکے ہیں پلٹ کے دوسرے کو آئے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں پلٹ کے پہلے کو آئے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں اس لئے میں کہنے لگیا میں کیوں نہ نمبر 1 نہ کھاں جڑی قوم پانی آتے لڑتی ہے وہ اپنے تو پہلے دوجہ نو پلا کے دنیا تو جا رہی ہے سب تو چی شان والا آ گیا رڑ کے پڑھ لیجئے سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچ رتبے پان والا آ گیا اونچ رتبے پان والا آ گیا آسیوں شکر دے سجدے کرو سب تو سینے لان والا آ گیا سب تو سینے لان
اور رسول اللہ تو اکٹھا فرما گئے اپنی نسات چھوڑ نبی دے دامن کو پکڑ اے عقل تو بھی راہتے آجا تو بھی راہتے آجا پھر لکھتا ہے کہ میں پڑھیا کیا پڑھنا ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے ایک پیالہ دودھ دا ہے اس دودھ دے پیالے دے اندر دودھ موجود ہے اور رسول کائنات نے اعلان فرمایا 70 صحابہ موجود ہیں حضرت ابو ہریرہ کو بلا کے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ انہوں نے پلائیے جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل شوقہ میں نو حکم ہوئے تو میں جی بھر کے پیما پیاس بھی بڑی ہے بھوک بھی بڑی ہے رسول کائنات نے فرمایا انہوں نے پلا میں سوچا خیال آیا ایک پی کے چھڑن گے دوجا ختم کر دیں گے دوجا چھڑن گے تیجا ختم کر دیں گے تو پیالہ ختم ہو جائے گا میں تو پیاسا رہ جاؤں گا ایک نے پی لیا دوسرے نے پھر تیسرے نے پھر چوتھے نے 70 صحابہ نے پی لے اور ایمیں لگے پہلے دودھ کم ہاں ہون ود گئے سبحان اللہ 70 صحابہ نے پی لیا پہلے دودھ کم ہاں ہون زیادہ ہو گیا پھر میرے کریم نے فرمایا ابو ہریرہ تو سب ہی پیو میں بھی رج کے پیتا پھر حکم ہے اور پیو میں پھر پیتا یقین ہو گیا کہ اس دودھ اندر شفا ملے گی دوستان عزیز وقار پھر آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ لے آؤ پیالہ سرکار نے ہوٹا نہ لایا دودھ ختم ہو گئے میرے نبی نے عقیدہ بیان فرمایا کہ جس طرح یہ پیالہ 70 کڑو ہوتے میری ذات پہ آکے ختم ہویا اس سے طرح نبوت تمام نبیاں کڑ گئی اور میری ذات پہ آکے ختم ہو گئی لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اعلان فرمایا آقا کریم نے پھر اچھا کتنے صحابہ موجود ہیں تھوڑا اونچی بولیے 70 صحابہ موجود 70 صحابہ ہیں انہوں نے گورے صحابہ بھی آئے کاڑے بھی ہیں سردار بھی آئے غلام بھی ہے کسی ایک نے بھی آکھیا ہوئے کہ پہلے پی لیا تھے میں نہیں پینا اور پھر اس تو بھی ایک کمال اس پیالے دے کنارے دے ہونٹ لگے وہ کہتے ہونٹ لگے ہیں 140 ہونٹ لگے ہیں اور اکے جگہ تے لگے ہیں یہ پورے پیالے دے کنارے تے لگے ہیں اور سب تو آخر جو پیمن والے کون ہے بولیے نا یا محمد رسول اللہ سب تو آخر جو پیمن والے کون ہے آج ساڑھا کو بھائی پانی پی کے چلا جائے نا ادھر اوپرو آئے گا وہ پانی پا کے نا گلاس انہوں انگاڑے گا اچھا ہونٹ کنارے تے لگے نہیں یا تڑے تے لگے بولو تو صحیح کنارہ تو دوتا نہیں تڑے جو پانی پا کے تو فطور نہ کنارے تے نہ تڑے تے فطور اس دماغ سے میرے نبی نے فرمایا مومن دے جھوٹے وچ شفا ہے مومن دا جڑا جھوٹا ہے نا چھوڑ دے وے مومن دے چھٹے ہوئے پانی اور کھانے وچ شفا ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المومنون اخوا مومن دا کی ہے اونچی بولیے تو مومن دے جھوٹے 70 صحابہ موجود نے کسی ایک نے بھی نہیں آکھا انہیں پہلے پی لیا ہے کہ میں نہیں تو پیتا سب نے پیتا اور سب تو آخر نبی پاک نے پیتا اس دین کا نظام ہے اس نے یونٹی اتحاد اور اتفاق کی گل کیتی ہے عاشقان رسول جو سرکار مدینے آئے نا تو مدینے دے اندر 2 قبیلے آئے بڑے عرصے میں 2 قبیلے آئے اس سائنس کے دور سے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں خاندان کی میں بڑھن گے اتحاد کی میں ہوئے گا فرقہ واریت کی میں ختم ہوئے گی تو بھائی جنہاں نے ساری کائنات دا علم لیا وہ ختم کر گئے ایک قبیلہ سی اوس ایک قبیلہ سی خزرج انہاں دونوں قبیلہ کے درمیان جنگاں اور جنگاں کتنیاں چلیاں انہاں قبیلہ کے درمیان ایک جنگ چلی 120 سال یہ دونوں مدینے دے پڑوسی قبیلے آئے سرکار تشریف لے آئے جدو ایمان دا نور پھیلا یہ دونوں قبیلے بھی ایمان لے آئے یہ دونوں قبیلے بھی ایمان لے آئے قبیلہ اوس بھی اور قبیلہ خزرج بھی دونوں انصاری قبیلہ انصاری صحابہ ہے مدینے میں جو ہے ایمان لے کے آگئے دونوں کٹھے بیٹھتے نبی پاک دربار دونوں کٹھے بیٹھتے ایک دن گفتگو شروع ہوئی قبیلہ اوس نے حضرت سالبہ بن غنم بولے اچھا ایک چھوٹی جی گل کا جواب دے جس سمجھ آ رہی گل سمجھ آ رہی اس سائنس کے دور میں اتفاق کی میں ممکن ہے وہ اس سے گل ختم کر دیں آگے لوگ اپنے اپنے دلیلہ دے رہے ہیں قرآن ورگا کوئی ایک صورت بنا کے بخا دے اور محمد رسول اللہ دے نظام ورگا کوئی نظام لے گیا اس کے مقابلے میں کوئی نظام ہی لے کے آ جائے چاہے ٹل لگا لے انہا ورگی دنیا کوشش کر لگے
میں ایک مسلمان ہونے ناتے نہیں کوئی غیر جانبدار ہو کے بھی دین اسلام کو پڑھ لے اللہ پاک دی عزت دی قسم تینوں میں تو ویکھ کے تے کلمہ نہیں پڑھے گا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تو ویکھ کے اج بھی دنیا کلمے پڑھے گی اج بھی دنیا ایمان لے آ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقوں دونوں دے درمیان گفتگو شروع ہوئی حضرت سالبہ بن غنم قبیلہ اوس دے بولے ساڈے قبیلے دی شان گھنی ہے ساڈے قبیلے دی فضیلت گھنی ہے حضرت سعد بن زرارہ قبیلہ خزرج دے بولے ساڈے قبیلے دی شان زیادہ ہے دونوں دے درمیان گفتگو شروع ہوئی وہ پوچھا بھی حضرت سالبہ بن غنم کولوں تواڈے قبیلے دی شان کیویں زیادہ ہے انہاں کہا جی ساڈے قبیلے دی شان تاں زیادہ ہے ساڈے قبیلے وچ حضرت خزیمہ ہوئے جنہ دی ایک ہائے گواہی دو دے برابر ہے ذو شہادتین ایتے مرتبے والے حضرت خزیمہ آپ نے گھوڑا خریدا میرے نبی نے تو اس دی قیمت تو طے کر لی پر گواہ کوئی نہیں آ جو گزرے نا اس مقام وچوں تو منافقہ نے کیا محمد دا سودا صلی اللہ علیہ وسلم دا کینسل کر دئیے انہاں کیا یہودی نو جڑا گھوڑا دین واسطے جا رہے ہیں قیمت گھنی لے لے پر گھوڑا نبی پاک نو نہ دے اس نے کیا کہ محمد تیرا میرا سودا ختم ہو گیا تیرا میرا سودا ہویا ہی نہیں آپ نے فرمایا اتنی قیمت تو سودا ہویا کہنے لگ گیا کوئی گواہ ہے تو لے آؤ ذرا غور نہ سنیا جی کوئی گواہ ہے تو لے آؤ صحابہ کرام اپنے کام واسطے آئے ہوئے جو مطالبہ سنیا آواز بلند ہوئی صحابہ بھی جمع ہو گئے لوگ اور کٹھے ہو گئے بازار کے اندر اس نے کہا کوئی گواہ ہے تو لے آؤ گھوڑا لے جاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت خزیمہ کے نکلے فرمایا میں گواہی دینا ہاں جو قیمت محمد رسول اللہ نے بولی ہے اس سے قیمت کے سودا ہوئے سبحان اللہ وہ کہنے لگیا گواہی تسی دیندے ہو آپ نے فرمایا ایتھے گواہی دینا یا رب دے گھر میں چلی گواہ آ چکا گھوڑا بنیا قیمت لئی چلا گیا پھر میرے کریم نے فرمایا خزیمہ جی یا رسول اللہ موقع دے ہے نہیں سے گواہی کو دیتی سنیے مقام رسالت کیا ہے موقع دے ہے نہیں سے گواہی کو دیتی کہنے لگے حضور میرا موقع تے ہونا نہ ہونا برابر ہے میں دنیا تے زمین تے گھوڑے دا سودا ہویا قیمت بھی زمین تے طے ہوئی ایک سودا اس تو بھی بڑا کیتا اللہ ایک ہے خود جا کے نہیں ویکھا سونے محبوبہ تیرے ہوٹا تو سن کے بننا تے گھوڑے دی قیمت بھی تے اس سے ہوٹا تو سن کے بننا جے رب دی گواہی دیتی ہے تو گھوڑا تو ہے ہی چھوٹا زمین تے سودا ہویا ان دی گواہی نہ دیوا ہاں تا آقا اور کیا ہے اس درجے دا ایمان پسند ہے اب ہویا کیا آقا نے فرمایا جتھے میرا غلام خزیمہ کلا آ جائے انہاں دی گواہی دو دے برابر ہے انہاں دی گواہی اونچی بولیے دو دے برابر ہے تو حضرت سالبہ بولے او خزیمہ جنہاں دی گواہی دو دے برابر ہے وہ ساٹھے قبیلے دے ساٹھے قبیلے دی شان زیادہ پھر بولے حضرت حنزلہ کون جنہاں نو فرشتیاں نے غسل دیتا جنت چلے جا کے غسیل الملائکہ لقب ہے بیوی کو اٹھے تو غسل جنابت واجب اعلان ہو گیا بازار چلن والے نے اعلان کیتا کہ جنگ کا فیصلہ ہو گیا رسول پاک لشکر کشی کر رہے ہیں اور جلدی نکلو سامان جنگ اٹھا کے پہننے لگے تو بیوی آ گئی کہنے لگی آج دی رات تک ہے جو سویرے چلے جایا جی آپ نے پلٹ کے بیوی تو کیا تو شاید جاننی نہیں ہے اس جان اتے اولاد اتے رزق اتے کاروبار اتے تمام انسانوں اتے سب تو زیادہ حق رسول اللہ دا ہے میرے آقا دا اعلان ہو گیا میں رکاں گا نہیں زندہ رہا تو واپس آ کے ملا گا شہید ہو گیا تو نکاح کر لینا پر میں محمد رسول اللہ دا اعلان سن کے گھر میں بیٹھا نہیں رہا گھروں نکلے جنگ وچ گئے شہید ہو گئے اللہ دے محبوب نے بھیجا لاشیں اکٹھیاں کرو لے کے آ گئے سب دی لے آئے جی لے آئے ایک بار پھر جاؤ دوبارہ گئے تو حضرت حنزلہ دی لاش ملی تو سر دے باڑا وچوں پانی دے قطرے گر رہے اٹھا کے لے آئے عرض کی تھی آقا پہلے آپ دا جسم لاش نہیں ہے ان گئے تو جسم موجود ہے نال پانی دے قطرے بھی ٹپک رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات یہ خبرہ لے کے آئے عقل نو راہ حق تے پاون آئے فرمایا لوگو سنو ایک جنابت دا غسل واجب حقوق زوجیت ادا کر کے آئے غسل ذمہ ہاں موقع نہ مل سکا میرا اعلان سن کے ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر جنگ کے چاہ گئے اور اللہ نے پسند نہیں کیتا
ہووے نبی دا غلام تے جاوے نبی دے دربار تے ہووے غسل واجب، اے فرشتے اٹھا کے جنت چلے آؤ، میرے بندے نو جنت دے پانیاں جو غسل دیو، انہیں سب کچھ مصطفیٰ تے قربان کر غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ ساڑھے قبیلے دے، حضرت سعد بن زرارہ بولے، قبیلہ خزرج دے بولے، اپنی اپنی چھانا سنار لگے نا، تو کہنے لگے جو حضرت معاذ بن جبل ہے جنہاں نو سرکار نے یمن دا گورنر بنایا، گھوڑے دی پاک پکڑی، مدینے تو باہر چھڑن واسطے گئے، وہ معاذ بن جبل ساڑھے قبیلے دے، قبیلہ خزرج دے، ساڑھی شان زیادہ نبی پاک نے گورنر بنایا، باغ خود پکڑ کے اتنی بڑی شان ہے اور چھوڑن کے مدینے دی سرحد تک، تو حضرت معاذ ساڑھے قبیلے دی شان زیادہ، اور پھر بولے جناب ابی بن کعب، وہ کون ہے حضرت ابی بن کعب جنہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے فرمایا اے ابی بن کعب، اللہ نے فرمایا ہے ابی بن کعب نو قرآن سناؤ، کس نے فرمایا؟ اونچی بولیے حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا رب نے میرا نام لیا؟ یہ چھوٹا شان اور مقام نہیں ہے، چھوٹی فضیلت نہیں ہے، کیا اللہ نے میرا نام لے کے فرمایا ہے ابی بن کعب نے قرآن سناؤ؟ تیرے میرے کریم نے فرمایا ہاں ابی بن کعب، اللہ نے تیرا نام لے کے فرمایا ہے ابی بن کعب نے قرآن سناؤ۔ وہ جتنا دا نام رب نے لیا وہ شان والے ابی بن کعب ساڑھے قبیلے دے، دونوں دی گفتگو چلتی رہی، شعر و شاعری شروع ہو گئی قبیلے دی شان وچ، انہاں اپنے قبیلے دی شان دے شعر پڑھے، انہاں اپنے قبیلے دی شان دے شعر پڑھے، قریب آ کے تلواراں نکل آئی، تلواراں نکلن دے قریب آ تلواراں نکل آ کے پھر جنگ شروع ہوتی، بس اللہ دا کرم ہویا، محبوب مصطفیٰ تاجدار کائنات، محبوب خدا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ دارو سرکار تشریف لے آئے، تلوارہ میان دے اندر چپ کر کے دونوں بیٹھ گئے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دی رسی تو مضبوطی نہ پکڑ لو اور فرقے چ نہ پڑو، یاد کرو تسی دشمن ہے، اللہ نے تواڈے تے مہربانی کیتی تو اللہ فا بین قلوبکم، اللہ نے تواڈے دلاں دے درمیان الفت پیدا کر دیتی اور تساں جہنم دے گڑے تے آگ دے قریب پہنچ گئے، واسطہ رسول اللہ نکال کے اللہ نے بچا کے لے آتا، یاد کرو رب دی نعمت نو، جو محمد رسول اللہ آئے ان دے صدقے دشمنیاں ختم ہویاں، تساں بھائی بھائی بن گئے، عاشقان رسول دونوں سچ کہہ رہے، حضرت سالمہ بھی سچ فرما رہے، حضرت سعد بن زرارہ بھی سچ فرما رہے، حضرت خزیمہ شان والے، حضرت حنظلہ شان والے، حضرت ابی بن کعب شان والے، حضرت معاذ بن جبل شان والے، جھوٹ تو کوئی بھی نہیں بول رہا، سب فضیلتیں آئیاں تو شان والے ہیں، پھر اتنے بڑے مقام اور مرتبے دی گلہ ہو رہی ہیں، جھوٹ تو نہیں آنا، بولیے جھوٹ تو نہیں آنا، لیکن وہ سوال ہے انہاں ہستیاں دیاں شاناں کس وجہ نہ جو آج دا فطور دماغ جو بھریا جا رہا ہے نا انشاءاللہ صاف ہو جائے گا، انہاں دیاں شاناں اگر ذاتی آئیاں تو اسلام قبول کرنے تو پہلے ہو رہے بولیے اگر ذاتی شاناں آئیاں تو اسلام قبول کرنے تو پہلے ہو رہے ہیں، سبق کیا ملیا اس واقعے سنانے سبق کیا ملیا کہ کسی دی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر فضیلت ہے تو اسلام دی وجہ نہ ہے، نبی پاک دی غلامی دی وجہ نہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر آج بھی کسی دی فضیلت ہے وہ ذاتی نہیں ہے، آج بھی اگر کوئی فضیلت والا ہے وہ بھی اسلامی شخصیات آئیاں، قبیلہ اوس والے بھی قبیلہ خزرج والے بھی اسلامی شخصیات والے اور دونوں ہی شانہ والے، دونوں ہی اونچی بولیے، پر کس وجہ نہ شانہ ہے؟ شانہ ہے دین اسلام دی وجہ نہ، شانہ ہے نبی پاک دی غلامی دی وجہ نہ، آج بھی کسی دی شان ہے تو ذاتی نہیں ہے، جس دی بھی شان اور ویلیو ہے اور دین مصطفیٰ دی وجہ نہ ہے، نبی دی غلامی دی وجہ نہ ہے۔ میں اور عمدہ حل کر دے گا، کہتے ہیں کہ یار میرا پیر بھائی ہے، میرا پیر بھائی نہیں ہے، نا اونچی بولیے اے میرا پیر بھائی ہے اور اے میرا پیر بھائی نہیں ہے، مطلب کیا کسی اور پیر صاحب دا بیعت ہے، میرا پیر بھائی نہیں ہے، میرے پیر صاحب دا بیعت نہیں ہے،
تو میرا ایک سوال ہے، پیر بھائی تو نہیں ہے لیکن دینی بھائی تو ہے؟ بولیے نہیں، تھوڑا اونچی بولیے، دینی بھائی تو ہے نا؟ تو پیر بھائی دی شان گنی ہے یا دینی بھائی؟ بولو تو صحیح نہیں ہے، تھوڑا اونچی بولیے۔ جان، مال، عزت، آبرو، آپ منہ کھولن لگ گیا نا، سوچا کرو کہ میں بول کیوں رہا ہوں، سامنے کون کھڑا ہے، میرے تو بڑا ہے چھوٹا ہے، کون ہے، ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے، کون ہے؟ دینی بھائی ہے۔ یہ سلسلہ مکن والا نہیں ہے، یہ سلسلہ قیامت تک چلن والا ہے۔ انما المومنون اخوہ، یہ شان عطا کیتی ہے تو محمد رسول اللہ نے عطا کی۔ فلسطین والے نال اپنا کی تعلق ہے؟ کیا اپنا پیو دادا اتھے گیا یا اپنی برادری والے؟ آج چوتھے گولے چل رہے ہیں، ہر دل وچ دعا نکل رہی ہے اور ہر دل وچ آہ نکل رہی ہے، وہ دکھ درد محسوس ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس رشتے نے جوڑ رکھا ہے، شان کس کی وجہ نہ ہوئی؟ اور اگے چلیے، جڑے بہت بڑا فرقہ بنا کے امت کو ونڈیا گیا اور تباہ کر دیتا گیا، اہل بیت کون ہیں؟ اسلامی شخصیات، نبی پاک دے گھر والے۔ صحابہ کون ہیں؟ اسلامی شخصیات، نبی پاک دے جان نثار، دونوں اسلامی شخصیات ہیں۔ بولیے نہیں تو جھگڑا کر رہا، دونوں دی شان اسلام دی وجہ نہ، ساڈے تو دونوں ہی شان والے، اہل سنت و جماعت، اسا اہل بیت دے بھی نوکر، صحابہ دے بھی خدمتگار اور وفادار۔ ساڑی محبت تو مانا ہے دونوں اسلامی شخصیات۔ اس تو بھی کہ چلیے، ایک اور آگے جی قادری آگے، ایک اور آگے جی چشتی آگے، ایک اور آگے جی سورورتی آگے، ایک اور آگے جی نقشبندی آگے، ایک اور آگے شاذلی آگے، ایک اور آگے اویسی آگے۔ جتنے بھی سلسلے اور پھر انہوں نے کہ شاخہ، جتنے بھی مشاخ نظام آئے، میں ایک سوال کرتا حق رکھنا ہوں، چشتی اسلامی شخصیات ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ اور قادری اسلامی شخصیات ہیں یا نہیں؟ اونچی بول دیجئے میرے نام نام یاد کریں۔ نقشبندی اسلامی شخصیات، سہروردی، یہ خدماء بھی یاد کر لیں، علماء بھی یاد کر لیں، طلباء بھی یاد کر لیں۔ اس دین اندر کوئی فرقہ نہیں ہے، اس سب کی بنیاد دین اسلام ہے۔ بس نظریات جو فرق آیا تو اپنا ہی فرقہ کر لیا، بنیاد تو ایک ہے اور سب کی عزت چشتیاں دی بھی اسلام دی وجہ نال، قادریاں دی بھی اسلام دی وجہ نال، نقشبندیاں دی بھی اسلام دی وجہ نال، سہروردیاں دی بھی اسلام دی وجہ نال، اور ساڈے سارے سر دا تاج۔ اسی ہر شیخ طریقت دی عزت کرنے والے، احترام کرنے والے اسلامی شخصیات ہیں، اور اللہ نے تو حدی ساری ختم کر دیتی، فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میری نگاہ وچ بہتر ہوئے، قربت والا ہوئے، میرے قریب ہوئے جو جنتا پرہیزگار ہے، جو جنتا اونچی بولیے۔ ہاں بس آخری اس پیغام تے ختم کر لگ گیا کہ جوان کافی بیٹھے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہر چیز ختم ہو گئی، عذاب ختم ہو گئے، امت جو اس قوم کی عذاب آگئے، عذاب ختم ہو گئے، نبی موجود ہوتے قومہ برباد ہو جانیاں، غرق ہو جانیاں۔ رسول اللہ آئے تو اللہ نے فرمایا، بلکہ کافرہ نے منگیا، کیا اے محمد اگر تسا سچ کہہ رہے ہو کہ عذاب آوے گا اور ساڑھے تے عذاب اترے گا تو کہنا اپنے رب نو ساڑھے تے عذاب بھیجے۔ اللہ نے فرمایا سنو، تواڈی حرکتاں، تواڈے کرتوت، تواڈے خدا ایتے ہیں، ایک سیکنڈ تو پہلے عذاب آ جائے، پر میرا وعدہ ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سونیا انہاں تے عذاب بھیجا جنہاں وچ تساں موجود ہو، تساں موجود ہو، اور تساں کون ہو؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تساں جہاناں واسطے رحمت بن کے آئے۔ ان رحمت ہوئے تے عذاب، شیخ الاسلام نے کیا ونڈ کیتی ہے، جتھے عذاب ہوئے رحمت نہیں ہے، اور جتھے رحمت ہے اتھے عذاب، اور رسول صرف رحمت نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، ہر جہان نے رحمت بن کے آئے۔ عاشقان رسول اب چلیے ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسین ترین گھر دا ذکر کیتے بغیر تو گل پوری نہیں ہونی۔ میرے آقا کریم نے پہلا نکاح فرمایا، سرکار نے پہلا نکاح فرمایا، اس نکاح صرف آپ نے عالمی قوانین بیان نہیں فرمائے، آپ نے خاندانی قوانین بھی بیان فرمائے، اور خاندانہ دی بنیاد جو رسول اللہ نے رکھی ایسی روئے کائنات کے مثال ہی کوئی نہیں۔
استخیر اپنے قبیلے بنائے ہوئے ہیں، اپنے نظریے نال بنائے ہوئے ہیں، اسلامی نظریات والے قبیلے نہیں ہیں، اسلام کے نظریات ہی الگ ہے، اسلام کی اتھینٹسٹی الگ ہے، سسٹم آف لائف ہی الگ ہے۔ کیا نکاح ہویا، کس طرح نکاح ہویا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سلام دیتا آپ، مکے دی مالدار ترین تاجرہ، بزنس ٹائکون، اس دور دی پرسنالٹی، بزنس والی بزنس پرسنالٹی آئیاں اور لوگ سامان لے کے بیچن رہتے ہیں۔ قربان جاواں سیدہ تیری قسمت کو، لوگا کاروبار کر کے نفع کمائے، تسا کاروبار کیتا تو محمد رسول اللہ نو پایا، سبحان اللہ، انہاں دے حصے چ نفع آیا، تسا دے حصے چ رسول اللہ ہے۔ آپ نے سامان دیتا، غلام کو بھی بھیجا میسرہ، سامان نے تجارت دے کے میسرہ واپس آئے، کہتے ہیں آپ پوچھتیاں نے نفع کیتا ہویا، میسرہ کہتے ہیں انہاں انج کھانا کھایا، وہ انج لیٹے، میں نے ایویں آرام کروایا، انج سودا کیتا، انج سودا تولیا، انج گفتگو کیتی، انج آرام کیتا۔ آپ پوچھن نفع کیتا ہویا، وہ کہن میں نے پہلے سواری تے بٹھایا، میں نے آرام کروایا، انج تاجرہ نال گل کیتی، انج پانی پیتا، اس طریقے نال سجدہ کیتا، اپنے اپنے انداز سارے جو دیکھ دے رہے بنا دے رہے۔ حضرت خدیجہ پوچھن میں نفع دا پوچھنی ہاں، تساں انہاں دی تعریف کر دے ہو؟ تو کہنے لگے میسرہ اتنا سفر کیتا ہے پر خاتون گل سچی ہے، انہاں ورگا ایک بھی نہیں بات، انہاں ورگا کتھوں ہو سکتا ہے، انہاں ورگا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تو ہی نہیں، کوئی ہوئے آدھا نہیں گیا۔ عاشقان رسول پھر حضرت خدیجہ نے دوبارہ مال دیتا اور مال دے کے میسرہ کو نصیحت کر دیا نہیں، میسرہ سامان اللہ نہ ویکھی تو ویکھی محمد ابن عبداللہ کیویں کر دیا، واہ واہ واہ، واپس آئے تو نکاح دا پیغام بھیجا۔ عمر مبارک ہے سیدہ دی، سید زادیہ دی بڑی اماں جان، تو ذکر کیتے بغیر تو سب سکون ہی نہیں آنا، تو سیرت پڑھے بغیر بھی سکون نہیں آنا۔ تو ہویا کیا، سیدہ نے نکاح دا پیغام بھیجا چچا اور چچی دے نام، ادھر رسول کائنات صدیق اپنے چچا سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، دونوں کو سرکار نے بھیجا، دونوں کی گفتگو ہوئی، طے ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ رسول کائنات سیدہ خدیجہ دے گھر آ گئے، دو شوہر دیکھ چکیاں نے، بیٹا غور نہ سننا ہے، عمر مبارک ہے 40 سال، تیرے میرے نبی پاک کی عمر مبارک ہے 25 سال، کتنی؟ ساڑھے والے کی آنے نے 5 سال بڑی ہے، میں نہیں لگتا، پتہ نہیں یہ فتور کتنے دماغ اچھ بھر دیتا ہے، جیتی عمر اچھ بڑی ہے اوتی سمجھدار اور شعور والی بھی تو زیادہ ہے، میری گل سمجھ آئی کوئی نہیں ہے؟ ہاں تو 15 سال عمر اچھ زیادہ، دو شوہر وکھے ہوئے، بیوہ انہاں بچوں اولاد بھی ہے، اور رسول پاک دا پہلا نکاح، اور کتنی زندگی گزری ہے، 25 سال شادی شدہ زندگی گزری نبی پاک دینا، 65 سال دی عمر وچ وصال پایا، اور 25 سالہ زندگی وچ رسول پاک نے دوسرا نکاح نہیں کیتا، سبحان اللہ، کیا مطلب ہے دوسرا نکاح نہیں کیتا؟ کیا مطلب ہے؟ آپ دا سیرت پاک وچ معلوم ہوتا ہے، فرماتے جنہاں دے نکاح وچ خدیجہ جیسی شخصیت ہوئی، دوسری خاتون کی ضرورت کیا؟ سبحان اللہ، دوسری خاتون کی ضرورت کیا؟ اس تو ایک لطیف نکتہ، جو سیدہ فاطمہ پاک دا نکاح مولا علی مرتضیٰ نال ہویا، تو آپ کو بھی بڑے رشتے آئے، مولا علی مرتضیٰ نے بھی بڑیاں آفریاں نکاح دی۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی جی یا رسول اللہ، دنیا دے سارے مرد 4 نکاح کر سکتے ہیں، پر جدوں تک میری شہزادی تیرے نکاح وچ زندہ ہے دوسرے نکاح دی اجازت نہیں، دوسرے نکاح نال ہونا کیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا دے دل نو تکلیف ہوگی ہے، اور جو قلب سیدہ نو تکلیف ہوگی وہ تکلیف رسول اللہ کو ہوگی ہے۔ تھوڑا سوچا کر کے نہیں یار، تو جواب خود ہی مل جاتا ہے اور ڈھونڈنا ہی نہیں پڑتا ہے، کسی دے مگر بھی نہیں لگنا پڑتا ہے۔ سنیے نا یار، یہ نکاح مولا علی دوسرا کر لین تو سوتن بڑھ گیا جانا سی نا، مولا علی پاک دے گھر کے اندر سیدہ فاطمہ دی سوتن بڑھنا، آپ سوکڑ کے آتے ہیں سوتن کے آتے ہیں تو بن کے آنا شریک ہونا آنا۔ میرے نبی نے فرمایا اے علی تیرے تے منع ہے، جب تک میری بیٹی سیدہ فاطمہ تیرے نکاح وچ ہے دوسرا نکاح نہیں کرنا، میری بیٹی نو تکلیف ہوئے گی، اور تکلیف محمد رسول اللہ نو ہوئے گی۔
تے جدوں انہاں دے بیٹیاں دے گڑے تے خنجر چل رہے ہوں گے، تلواراں اور تیر چل رہے ہوں گے، تو یہ تکلیف کتنا تو ہوئی ہوئی؟ کچھ غیرت کریا کر بولن لگیا یار، کچھ سوچیا کر، تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھنا ہے اپنے آپ کو یار، جتنا تو درود نماز پڑھ کے آگے بعد کتنے کرنا ہے۔ ایک قلب مصطفیٰ کو تکلیف ہے، سیدنا امام حسن کو تکلیف، سیدنا امام حسین کو تکلیف۔ میرا عنوان نہیں ہے لیکن میں شامل حصہ کراں گا، اگر تو وفا رسول پاک پر کرنا ہے ان شہزادیاں نال محبت کریا کر، انہاں نال محبت کرنا نبی پاک کو سکون عطا کرتا ہے۔ کوئی یزید تو رحمت اللہ علیہ لکھن کے تلیا ہے، کوئی یزید کو اپنا باپ بنا کے تلیا ہے، جو مرضی کر لے یار، تو شانہ لب لب کے بھی لیا، تو یزید دی شان کوئی نہیں ہے، شان ہے تو سیدہ فاطمہ دے لال سبحان اللہ، جنہ دی شان لبن دی لوڑی نہیں ہے، نبیوں دے امام خود بیان فرما گئے، یطاہرکم تطہیرا، قرآن کہہ رہے ہیں لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور تیری منیے یا اللہ دی منیے، تیری منیے یا رسول اللہ دی منیے، بس اتنی غرض نشین کیجئے۔ قلب مصطفیٰ کو تکلیف، ایمان ختم ہو گئے، باقی ساری کہانی کس سے کہانیاں نے جو مرضی کوئی چھڑانا پھرے، بڑے بڑے چپیاں والے ننگے ہو گئے اور دل دے حال باہر آ گئے، بچنا ہونا ہے اتنا مصطفیٰ کریم دی اولاد نال محبت، سبحان اللہ، کیونکہ عقل بچنی ہوگا جو رسول اللہ دی غلامی میں جا، جس نے رسول اللہ دی غلامی قبول کر لیے، عقل سلامت بھی ہو رہے گی، عقل اور راہ بھی ہو رہے گی، گمراہ نہیں ہوئے گی۔ تو میں عرض کر رہا سا سیدہ دے نکاح وچ اس ویلے آپ آئیے نا نبی پاک دے نکاح اندر، اچھا اس تو بھی اگے چلیے، رسول کائنات کو جدوں اعلان نبوت فرمایا تو سب تو پہلے ایمان عورتاں وچوں حضرت خدیجہ الکبریٰ لے کے آئی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایمان لے کے آئیاں، اور پھر سیدہ نے کیا وفا نبھائی۔ آپ دے گھر دا کدی نقشہ ویکھو نا تو پتہ لگدا ہے کیا گھر دا حال ہے۔ ایک سرکار کے رہن لی اپنا کمرہ جس وچ آقا کریم آرام فرما، عبادت فرما دے، آرام کر دے، ایک کمرہ سیدہ دے بچہ دا، ایک کمرہ آپ دے کھانے پکان والا نظام آ، ایک آپ دے غلامہ اور کنیزہ دا کمرہ، ایک کمرہ آپ دے تاجر جو مہمان آ دے بارو وہ آرام کر دے، باہر مہمان خانہ ہا، ایک وچ سامان رکھ دے، گڈاؤن نما ہا، جو میں نقشہ ویکھا ہے نا اس نقشے دے اندر اس دور دے بنگلے، اس دا بنگلیاں نالوں بھی اللہ شان والا گھر، نکاح ہویا سارا مال اٹھا کے نبی پاک دے قدمات رکھ دے، ساڑیاں بیٹیاں کی کہنیاں نہیں انہوں نے ہاتھ نہ لائی، یہ میرے پیکیاں دیتا ہے، میرے براواں نے دیتا تیرے گھر وچ کیا، جتھے دل رڑ گئے اتھے مال دی ویلیو کوئی نہیں، جتھے عزت دے بیٹیاں نو سیرت سکھائیے، سمجھائیے کہ گھر پڑھتے کس طرح ہے، مکانہ نال اٹھا نال گھر نہیں پڑھتے، گھر محبتہ نال پڑھتے، اور پھر وفا نبھائی کیا کہ آقا کریم نے نال 2.5 سال شیب ابی طالب وچ رہیاں، درختاں دے پتے کھاندے پر گلا اور شکوہ نہیں، سبحان اللہ، گلا اور پتہ کیوں موضوع شروع کیتا ہے، بچیاں بھی سن رہی ہیں، کسی دے ذہن وچ آ جائے اور گھر دی گتھی سلجھ جائے، جھگڑے گھٹ جا، 2.5 سال شیب ابی طالب دے اندر آپ نے درختاں دے پتے کھاندے رسول کائنات دے نال، پر ایک دن دی گلا کیتا، ایک دن دی شکوہ کیتا، کیا وفا دی پیکر سیدہ خدیجہ، محبت دی پیکر سیدہ خدیجہ، عزت رفعت دی پیکر سیدہ خدیجہ، عظمت ہمت دی پیکر سیدہ خدیجہ، تمام شان والی سیدہ خدیجہ، اور پھر جس لمحے وصال ہویا لمحے قریب آئے اپنی شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹی اپنے بابا کو جانا اور جا کے کہنا جیڑی چادر انہوں نے اپنے اوپر لئی ہوئی ہے نا وہ چادر وچ میں تو کفن دین، میں قبر کے اندر بھی محسوس کرنا چاہتی ہوں محمد رسول اللہ میرے نال ہے، سبحان اللہ، محمد رسول اللہ میرے نال ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے رسول اللہ جدوں بھی کوئی گل کرتے میری خدیجہ دی آئے گا، میری خدیجہ دیا ہے گا، میری خدیجہ انج کر دیا، میری خدیجہ سلام اللہ علیہ انج کر دیا، انج کر دیا، بیان فرما دے۔ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے نا دل چ رشک آیا، ایک دل میں پوچھا آقا وہ تو بوڑھی خاتون آئیاں، ایک جوان حسین و جمیل اتنی ازواج موجود ہے اور اتنا ذکر، آپ نے فرمایا عائشہ میرے نال وفا کرنے والی خدیجہ،
میری اولاد ہوتا وچوں خدیجہ، میرے سارا مال قدمہ تے نچھاور کرنے والی خدیجہ۔ مطلب کیا ہے کہ بیوی چنگے کام کرے نا تو شوہر کو تعریف کرنی چاہیے، اور تعریف کرنی بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ بیوی دے اچھے کاماں دی تعریف کرنی بھی سرکار یاد کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کی اگلی گل، جدوں آپ کی سہیلیاں مدینے آندیاں نا، حضرت اماں خدیجہ دی سہیلیاں مدینے آندیاں، رسول اللہ بکری ذبح کروا دے، اور بکری ذبح کروا کے فرما دے عائشہ اس محلے اندر گوشت بھیجنا، مینوں خبر ملی ہے کہ جتنا نال میری خدیجہ کھیل دیا آئیاں، مشورے کر دیا آئیاں، بچپن والی سہیلیاں، میری خدیجہ دیا سہیلیاں شہر مدینہ چاہیے ہوئیاں نے کہ گوشت ادھر بھی بھیجنا ہے۔ یہ گوشت ساڑی بیوی دے بین بھائی آ جان متھے دے وٹ پہ جاندے ہیں، ماں باپ آ جائے لینڈ کی آیا، وہ تو سہیلیاں نو سرکار بھیج رہے ہیں۔ سہیلیاں کنہ دیا نے جس خاتون دا وصال ہو گیا مزار میں چلیاں گئیاں، انہاں لئی آج بھی انہاں دی سہیلیاں ہائیاں، انہاں لئی آج بھی رسول اللہ اہتمام فرما رہے ہیں۔ اور بھائی میرے سن لے، اگر کوئی بیوی دے تعلق والا بھائی بہن باپ ماں چچا تایا آ جائے نا تو عزت کریا کر، انہاں گلاں نال بیوی دے دل وچ عزت وہ پھر اولاد کو مخالفت نہیں لیاندی، اولاد کو پھر خادم بنا دی باپ کا۔ پتہ نہیں سیرت کو پڑھایا کریے اور پڑھا کریے، یہ سیرت اتجاز ہے۔ اور آخر کے اندر اپنے شیخ طریقت مرشد کامل قبلہ محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دے اس خوبصورت فرمان پہ ختم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فرض دا حق پہلے ہے، واجب اور فرض دا حق پہلے ہے، سنت اور نفل بعد ہے۔ واجب فرض دا حق پہلے ہے، سنت اور نفل اونچی بولیے یاد کریے، فرض اور واجب سبحان اللہ ہر مجمع چاکھیا کرو، اتھے بھی دوڑا دل کرے دے آکی رکھو، لیکن سبق یاد کر کے جاؤ دائیں تاکہ کوئی بھلا نہ سکے، یاد کر کے جائیے فرض اور واجب سنت اور نفل بعد اچھے۔ سنیے فرض کیا ہے؟ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اگر بستی دے چند لوگ چلے جائیں نماز جنازہ ادا ہوگا، کوئی بھی نہ جائے تو سارے گناہ گار نماز جنازہ ادا ہوگا، لیکن 5 وقت کی نماز فرض عین ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض نہ پڑھی تو گناہ گار، نہ پڑھی تو گناہ گار۔ اس کو پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، اس تو بغیر گزارا نہیں ہے۔ آگے چلیے ذرا، ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا اونچی، کیونکہ قرآن چھتا ہے نا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو ماں باپ کی خدمت کیا ہے؟ اونچی فرض۔ ماں باپ کی جتی ٹوٹی ہوگی، کپڑے پھٹے ہو، ماں باپ کی دوائی دل دے مریض لیامن والی ہوگی، اکھاں چے لینس پہن والے ہو، بندہ ماں باپ کو نہ پوچھے دوستوں کو دعوتہ کھلاتا پھرے تو فرض کیا ہے؟ گنگے تھی گئے ہو اور صحیح بول ہو کیا کیا میں بولو تو ماں باپ دی خدمت کرنا کیا ہے؟ ہاں، اور دوستان یہ پارٹیاں کسے کم کیا نہیں ہے۔ ماں دے کپڑے پھٹے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے اور دوست دی شادی تے گفٹ لے کے جائے تو فرض پہچان ماں باپ دی خدمت ہے، خاص کر جوان جنہاں دے دماغ اندر فطور بیٹھا ہے، جپیاں پاک پاک بیلیاں نال گھنٹوں بیٹھن گے جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تے ماں باپ کو ایک لمحہ بیٹھنا اللہ دی بارگاہ چ عبادت شمار۔ سبحان اللہ، کیا ہے بولیے جی؟ اچھا، بیوی اور بچے انہاں دا پرورش دا ذمہ کتے شوہر دے ذمہ کیے فرض ہے۔ کیا ہے بولیے؟ بیوی اور بچہ دا نان و نفقہ مینٹیننس، ان دے کپڑے دا، ان دی خوراک دا، ان دی صحت دا، ان دے مکان دا کن دے ذمہ ہے؟ شوہر دے ذمہ، اور بچہ دا باپ دے ذمہ ہے۔ ان ایک سوال کرنا حق رکھنا فرض تو ہے بیوی اور بچہ دی خدمت کرنا یا پالنا، اور بندہ بیوی اور بچہ تو پوچھے ہی نہ تے سہیلیاں دے اکاؤنٹ وچ پیسے بھیجی رکھے۔ یہ ہسن والی نہیں ہے، استغفر اللہ پڑھن والی گل ہے۔ بھائی تک دماغ ہے، یہی تو دماغ ہے اس سوسائٹی کا
جو شریعت مصطفیٰ ہے اس کو جاننا ہی نہیں ہے اور ان دی گل پسند بھی نہیں آتی اور میں تو کوئی غرض نہیں ہے پسند آوے تے بھاوے نہ میں حق گل کرنی اور کر کے جانا جو حق بیوی اور بچہ دا ہے انہاں عورتوں نوں دے رہے ہیں جنہاں نے ویکھیا کہ 4 آنے آ گئے تیرے نال جن دے کول 8 آنے ہون گے کل اون دے نال جن دے کول 16 آنے ہون گے پرسوں دے نال جس نو اللہ نے نکاح دے ذریعے تیرا لباس بنایا تیرے گھر دے اندر تیرا ایمان مکمل کیتا ہے اس بیوی اور بچہ دا حق زیادہ ہے کہ دنیا دیا بازاری عورتوں دا حق زیادہ ہے اگر ہمت ہے تو نکاح کر کے لے آنا اتنی ہمت ہی نہیں ہے تو پھر اپنے بیوی بچے پالنا میرے سونے نبی نے فرمایا سب تو بہترین صدقہ اپنی اولاد کو کھلانا دہرائیے میرے نال سب تو بہترین صدقہ تو اولاد تو رو رہی ایک کولی سالن دی گھرے پکدی نہیں ہے اور کاٹن لٹھے دا سوٹ پا کے پھردا ہے بازارہ شاپنگ کرا ایک کون تیری کی لگدی ہے دنیا بھی کالی آخرت بھی منہ کاڑا نہیں یہ سمجھ نہیں آتا یہ حقیقت ہے بٹھا کے اپنی اولاد کو بٹھا کے اپنی بیٹیاں کو بٹھا کے اپنے بچہ کو پہلے نمبر دے پیغام دیجئے کہ فرض پہلے ہے باقی سارے نفل اور سنتا بعد یہ فرض پہلے ہے کہ ماں باپ دی اپنے بچہ دی اپنی حلال کمائی یار سرا دن نائٹ ڈیوٹی ڈے ٹائم اوور ٹائم لگا کے اور گھٹیا عورتوں دے شوق اندر جنہ دا حق ہے انہوں نے تو نصیب نہیں ہے کہ سردی دا سویٹر ہی لے لوں جراباں ہی خرید لوں لے دے گا کوئی مردے پہ کہ تے یاشیوں واسطے تیری گفٹ واسطے پیسے جا رہے ہیں جنہ دا تیرے رزق کی حصہ ہی کوئی نہیں اگر کس کام دیا ہے تو دے دیا تو اجاڑ نہیں آخرت دے تو پھر رچ کے اجاڑ تو آٹا ہی پیسہ جیسے مرضی لاؤ لیکن احساس دل چاہتا ہے جو دین مصطفی ہے اس دین نے حق رکھا ہے تو ماں باپ دا حق ہے اس نے حق رکھا ہے تو اولاد دا حق رکھا ہے بیوی بچہ دا حق رکھا ہے اچھا باہر بڑے اخلاق ہوں گے بہت زیادہ اخلاق بڑھا ایس ایچ او مل جائے ڈی پی او مل جائے ایس پی مل جائے اتنا مٹھا بولن گے اتنا مٹھا شوگر کر کے آمن گے جے گھرے آمن گے اوہ جلال نہیں حضرت صاحب کو بڑا جلال آتا ہے چپ کرو تھوڑا باپ آ سارے ڈر رہے ہوتے ہیں باپ آیا جلاد آیا جیڑا اپنے گھر والا بہترین ہے میرے نبی نے فرمایا وہ سب نال بہترین سب تو بہترین ہو جو اپنے گھر والا نال بہترین میری گل سمجھ آئی کوئی نہیں ہے میرے نبی نے گھر دے نظام قبیلہ دے نظام پوری دنیا دے نظام سرکار نے جنگی قوانین بیان فرمایا تو فرمایا اے بنو حوازن قبیلہ جنگ کرنے والے صحابہ گل سن کے جائے بچہ تو کچھ نہیں کہنا لگڑے لوڑا تو کچھ نہیں کہنا جڑا کلمہ پڑھ لے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا درختاں تو کچھ نہیں کہنا جھونپڑیاں تو کچھ نہیں کہنا خیمے تو کچھ نہیں کہنا عورتوں تو کچھ نہیں کہنا پھر انہوں نے جانوراں تو کچھ نہیں کہنا خوراک تو کچھ نہیں کہنا جی یا رسول اللہ پھر اتر تو معاف کری جاؤ پھر لین کی جانا سن لیجئے جنگی قوانین ہیں ہن کہتے ہیں اسی بڑے امن دے چیمپئن ہیں افغانستان وچ کتنی لاشاں گرے عراق دے اندر کتنی قبراں بنائے اور غزہ دے اندر اکھاں دے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سب تو بڑے دہشت گرد یہ لوگ ہیں اسلام امن والا اور لفظ جہاد بڑا تکلیف دیتا ہے جہاد کیا ہے سن لے اور یاد کرنا جہاد قتل کرنے کا نام نہیں ہے جہاد کوشش کرنے کا نام ہے اور جہاد کوشش کس گلتی ہے معاشرے دی اصلاح دی کوشش کرنا اور میں اس گل پہ آگے اپنی گفتگو مکمل کر رہے ہیں میری کل پوری ہوگی میسج تو بغیر تو میں کبھی تقریب ختم کیتی نہیں ہے تو یاد کر کے جائیے جہاد گولی تلوار ٹینک یہ جہاد اصغر ہے یہ بڑا جہاد نہیں ہے یہ چھوٹا جہاد ہے جس سے خون بہانا شہید ہونا یہ چھوٹا جہاد ہے میرے تیرے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی جو تعریف فرمائی کوشش کرنا ہے مثال دے کے سمجھانا اگر چھری کسائی دے ہاتھ پکڑا دئیے تو گوشت جتھوں دل کرے گا وہ کٹے گا ایویں نا اگر یہ ہوئی نشتر کسی سرجن دے ہاتھ پکڑا دے تو کیا کرے گا جو شے جسم کو خراب کر رہی ہے اس کو کٹ کے تراش کے صاف کر کے لے آئے گا کیوں کہ باقی جسم اس فتنے تو محفوظ ہو جائے باقی جسم اس بیماری تو پاک ہو جائے تو مجاہد کا کام کسائی والی چھری چلانا نہیں ہے جو معاشرے دی برائی ہے اچھے اسپیشلسٹ کی طرح اچھے بہترین سرجن کی طرح اگر ہاتھ تل مٹاون کی طاقت ہے تو برائی ہاتھ تل مٹائے اگر زبان نال برا کہنے کی طاقت ہے تو زبان نال کہے اگر دلو برا کہنے کی طاقت ہے تو دلو کہے
اس برائی کے خلاف کھڑے ہونا یہ جہاد ہے. اور اس وقت تیرے میرے معاشرے کی برائی ہے سود کا نظام، اور معاشرے کی برائی ہے سود والا، آپس خاندانی جنگاں، لڑائیاں، فضول جھگڑے. ان چیزوں کے خلاف کھڑے ہونا، بولنا جہاد ہے. اگر ہاتھ نال کوشش کر سکتے ہو تو مٹائیے. یہ ہے جہاد اکبر تلوار والا. ان کے واسطے تھی فوج پھاڑ رکھی ہے. فلسطین کا احساس بڑا ہے. اگر میں سارا کو اعلان کرا سویرے فلسطین فتح کرنے جانا ہے، اپن تو اپنی سراستے مار دیں گے. کی کہنے گے فسادی کیونکہ اسی لشکر پال رکھا ہے، فوج ساڑھے مجاہد پال رکھے نے جہاد واسطے. وہ آپا نہیں کرنا. آپا کی جہاد کرنا ہے؟ فلسطین فتح نہیں کرنا، اس 1.5 گز دے جسم کو فتح کرنا. سبحان اللہ. کیا کرنا ہے بولیے؟ اونچی اس 1.5 گز دے جسم کو فتح کرنا ہے. یہ بے نمازی ہے، نمازی بڑا فتح ہو جائے. یہ جھوٹ بولتا ہے، سچ دا عادی بڑا فتح ہو جائے. یہ زنا کرتا ہے، حیا والی زندگی اپنا فتح ہو جائے. یہ رشوت لیتا ہے، ہاتھ روک میرٹ سے فیصلہ کارے فتح ہو جائے. جس شے کو طلب کر رہے ہیں خواہشات گٹا، اپنی زندگی اندر اطمینان لیا، یہ فتح ہونا شروع ہو جائے. انہوں روزہ پسند نہیں ہے، روزہ دار بنا. انہوں پسند نہیں ہے ناپ کو پورا کرنا، انہوں کھرا تاجر بنا. فلسطین جان کی لوڑ نہیں ہے. اس 1.5 گز دے جسم کو جس دن فتح کر لوے گا اس دن ایک دنیا دا نلائق انسان راہ حق پہ آ. بس اتنی کی گزارش ہے. یاد رہے جیسے یہ ساری گفتگو یاد رہے جیسے تو میرے محبوب نے گھریلو نظام، بازار دے نظام، گلیاں دے نظام، ملکاں دے نظام، سلطنتاں دے نظام، جہاد دے نظام، اس سائنسٹیفک دور چاہ کے دنیا پریشان ہے. پر جس دن رسول اللہ دے جھنڈے اٹھائے گی دنیا میں جمع ہو جائے گی. جس طرح محمد رسول اللہ نے چشمے تے پوری دنیا نو لے کے اکٹھا کر. اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ میرا خالق و مالک اپنے محبوب کی شاندار محبت عطا فرمائے. 2 شعر میرے نال رل کے پڑھیے کہ پھر میری گفتگو بھی مکمل ہو جائے. ہی کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، ہی کوئی حیاتی دا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال. پوچھ یار غار کولوں والے یاری لاؤن دا، سب کچھ یار تو نثار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال. آقا جدوں یاد لیاؤ اپنے غلاماں نوں، ساڈا وی غلاماں بے شمار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال. لبتے نیازی جدوں ساہون آخری، اس ویلے آقا دا دیدار ہونا، اس ویلے آقا دا دیدار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال. دعا ہے اللہ کریم اللہ پہلے اور توفیق عطا فرمائے. انہاں دوستاں نے صرف اہتمام کیتا، انتخابات کیتے، اللہ تعالیٰ انہاں دے نیک اعمال اور رزق نظر برکت عطا فرمائے. انہاں قبیلہ نے اتفاق عطا فرمائے. اس گاؤں دا امن اور اس میرے ملک پاکستان کا امن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے شان اور عظمت صدقے ہمیشہ جاری و ساری اور قائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو کے سلام تے ختم پاک ہو جائے.